اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وَأَمَّا حَقُّ ذِي الْمَعْرُوفِ عَلَيْكَ۔ عزیزان محترم، رسالۃ الحقوق نہایت ہی گراں بہا گراں قدر حدیث کہ جس میں ایسے حقوق کو بیان کیا گیا ہے کہ جن حقوق کو انسان اگر متوجہ ہو جائے، ان حقوق کی پاسداری کرے، اپنی زندگی میں ان حقوق کو جاری کرنے کی کوشش کرے، تو انسان واقعاً خداوند متعال کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں امام زین العابدین علیہ السلام سے جس حق کو بیان کر رہے ہیں، در واقعی 28واں حق ہے اس حدیث کے اندر، اور اس مقام پر امام زین العابدین علیہ السلام محسن کے حق کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ انسان جو اس دنیا میں آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، جو انسان آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، آپ کے حق میں کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے آپ کی زندگی کی مشکل حل ہو جاتی ہے، آپ آسائش میں آ جاتے ہیں، آپ مشکل سے باہر نکل آتے ہیں، تو وہ شخص آپ کا محسن ہے۔ وہ شخص جو آپ کو دین کی تعلیم دیتا ہے، وہ شخص آپ کا محسن ہے۔ وہ شخص جو آپ کو اسلام سے روشناس کرواتا ہے، وہ آپ کا محسن ہے۔ وہ شخص جو آپ کو اسلام کی تعلیم دے رہا ہے، وہ آپ کا محسن ہے۔ وہ شخص جو مسجد میں اذان دے رہا ہے، وہ آپ کا محسن ہے۔ وہ شخص جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، وہ آپ کا محسن ہے۔ وہ شخص جو حضرات اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب سے آپ کو آشنا کروا رہا ہے، وہ آپ کا محسن ہے۔ بس آپ کا معلم آپ کا محسن ہے، آپ کا مربی آپ کا محسن ہے، آپ کے والدین آپ کے محسن ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمارے اطراف میں محسنین نے احاطہ کر رکھا ہے ہمارا۔ اب ان تمام افراد کا ہمارے اوپر بعنوان محسن ایک حق ہے۔ اس حق کو امام زین العابدین علیہ السلام یہاں اس 28ویں حق میں بیان فرما رہے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ ذِي الْمَعْرُوفِ عَلَيْكَ، یعنی وہ صاحب خیر شخص، وہ صاحب معروف شخص، وہ نیک شخص کہ جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، وہ اچھا شخص جس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے، آپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا ہے، اس شخص کا آپ کے اوپر حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ ان تشکرہ، آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ محسن کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور بطور معمول ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محسن کا شکریہ جو ہے وہ ادا بہت کم کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو در واقع اس نے اس حق کو ضائع کر دیا ہے۔ جو اس نے احسان اس کے اوپر کیا، اس نے اس کو احسان کو ضائع کر دیا ہے۔ آپ کسی محسن کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس شکریہ کے نتیجے میں اس محسن کو دوبارہ یہ تشویق ملتی ہے، دوبارہ اس کو ترغیب ملتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ احسان کریں۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا اس کے دروازے خیر کو مزید گشادہ کرے گا، مزید اسے خیرات کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ پس محسن کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے، حسن سلوک برتنا، اس کے شکریہ پہ انسان اس کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کر دے، یہ اس کا حق ہے اس شخص کے اوپر کہ جس شخص کے اوپر اس نے احسان کیا ہے۔ پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں وَتَذْكُرَ مَعْرُوفَهُ، اور اس کی خیر کو ذکر کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ آپ جہاں کہیں اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے حلقہ احباب میں، اپنی برادری میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ہمسایوں میں، جہاں کہیں بیٹھیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس محسن کے احسان کا تذکرہ کریں۔ آپ کہیں کہ فلاں انسان نے بہت اچھا درس دیا تھا، بہت اچھے معارف اسلامی سے اس نے آشنا کروایا، یہ بات جو آج اس نے بتائی ہے، یہ بات مجھے پہلے معلوم ہی نہیں تھی، اس نے مجھے آج بہت
اچھی بات کی تعلیم دی ہے، آپ لوگ بھی اس کی بات کو سنے جا کر۔ وہ بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، بہت اچھے فضائل و مناقب بیان کرتا ہے، بہت اچھی فضیلت بیان کرتا ہے، بہت اچھا اسلام بیان کرتا ہے، آپ اس کی بات کو سنیں۔ یہ حق محسن ہے، محسن کا حق ادا کر رہے ہیں آپ۔ ایک دفعہ زبان سے اس کا شکریہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ ایک دفعہ آپ اس کو ٹیکسٹ میسیج بھیج دیتے ہیں موبائل پر یا کسی بھی ایسے سافٹ ویئر پر جسے وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی بات ہمیں بتائی اور بہت احسان کیا ہمارے اوپر۔ اور ایک دفعہ آپ یہ ہے کہ آپ اس کے اس احسان شدہ مطلب کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، آپ کا حق محسن کو ادا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر کسی نے اگر نیکی کر دی ہو تو ہمیں اب اس نیک انسان کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی بجائے ہم اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، یعنی ہم اس کے لیے شر بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس کے شر سے بھی محفوظ رکھو، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے انتظامات کر لو، چونکہ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان نہیں بلکہ الا الشر ہو چکا ہے۔ ہم احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں نہیں بلکہ احسان کا بدلہ شر کی صورت میں ادا کرتے ہیں، اور یہ ایک دروازہ احسان کو بند کرنے کے مترادف ہے۔ ہم حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اس مطلب کو دیکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ نے بعض روایات کے مطابق 2 مرتبہ اور بعض روایات کے مطابق 3 مرتبہ اپنے تمام اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور تقسیم کر دیا۔ اب یہ ایک پڑھنے میں ایک بہت ہی معمولی سی ایک بات نظر آتی ہے کہ انسان نے دے دیا، لیکن جب انسان دیتا ہے تو در واقع یہ ایک بہت بڑا ادب ہے اور ایک بہت بڑی تعلیم ہے کہ انسان کے پاس اگر کچھ ہے تو اسے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اسے ادا کرنا در واقع وہ احسان ہے۔ لہٰذا روایت میں بیان ہوتا ہے کہ ان الحسن ابن علی قاسم اللہ تعالی مالہ مرتین او 3 مرات حتی تصدق بفرد نعلہ، یعنی امام حسن مجتبیٰ نے 2 مرتبہ یا بعض روایات میں ہے 3 مرتبہ اپنے مال کو تقسیم کر دیا بطور مساوی، یہ میرا یہ تیرا، یہ میرا یہ تیرا، یعنی تمام مال مساوی تقسیم کر دیا لوگوں کے درمیان، کچھ ان کو دے دیا کچھ اپنے لیے رکھ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ امام نے اپنے جوتے بھی دے دیے، بعض میں ہے کہ امام نے اپنا ایک جوتا اس مسکین کو دیا، ایک جوتا اپنے لیے رکھا کہ میں اگر مساوی تقسیم کر رہا ہوں تو ایک تیرا ہے ایک میرا ہے۔ تو یہ تقسیم امام نے در واقع اللہ کے لیے کی ہے، چونکہ جس شخص کو دے رہے ہیں اس شخص کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے، بس یہ احسان ہے۔ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں جہاں کہیں بھی جائیں تو کہیں یہ جوتا مجھے امام حسن مجتبیٰ نے دیا ہے، یہ جو آپ مجھے قمیض دیکھ رہے ہیں پہنی ہوئی ہے یہ امام حسن مجتبیٰ نے دی ہے، یہ جو آپ مائک دے رہے ہیں یہ مجھے فلاں شخص نے احسان کیا ہے اور مجھے عطا کیا ہے۔ یہ احسان کا تذکرہ کرنا اس کا شکر کرنے کے مترادف ہے تاکہ وہ شخص مزید احسان کرنے کا جو ہے وہ روادار ہو، مزید لوگوں پر احسان کرے۔ اور علنی اگر آپ کسی کے سامنے اپنے محسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو در واقع اس علنی تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے میں امر بالمعروف کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ معروف یہ ہے، فلاں شخص نے معروف کیا اور اس انداز میں کیا۔ در واقع آپ لوگوں کو معروف کرنے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ لہٰذا بس اوقات اگر انسان علناً خیرات بھی کرے تو یہ خیرات امر بالمعروف کا مصداق ہے، آپ اسے ریا کے زمرے میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ محسن کے عمل کو، وہ خیر کے عمل کو پازیٹیو نگاہ سے دیکھے، نیگیٹو نگاہ سے دیکھنے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے، لیکن بطور معمول ہم معاشرے میں اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر بات کو نیگیٹو جو انداز ہے یا نیگیٹو پوائنٹ ہے اس انداز میں اس کو لیا جاتا ہے۔ مثلاً مسجد ہے، مسجد میں جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور وہاں مسجد والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ اب وہاں ایک نمازی اٹھتا ہے اور جا کر سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں 10 لاکھ کا چیک اس مسجد کو دیتا ہوں۔
اب اس نے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی ہے۔ آپ کہیں گے کتنا متکبر شخص ہے، کتنا ریاکار شخص ہے، لوگوں کو دکھا کر یہ مسجد کو دے رہا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے ایسی قضاوت کریں۔ ہم اس کے حق میں یہ بات بھی کہہ سکتے تھے کہ اس نے سب کے سامنے 10 لاکھ دیے ہیں، چونکہ اسے معلوم ہے اس مسجد میں بہت سے صاحب حیثیت افراد ہیں۔ اگر وہ 10 دے رہا ہے تو ممکن ہے میں 15 دے دوں، ممکن ہے وہ 20 دے دے، ممکن ہے وہ 25 دے دے، ممکن ہے وہ 6 دے دے۔ تو اس کا اس انداز میں مسجد میں سب کے سامنے آ کر چیک دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اگر میں دے سکتا ہوں تو آپ تو مجھ سے زیادہ خیر یہاں بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ مالدار شخصیات یہاں بیٹھی ہیں، آپ کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو بھی دینا چاہیے۔ تو یہ گویا کہ علناً انفاق کرنا ایک قسم کی تبلیغ ہے۔ اور اگر اس نے دے دیا، وہاں کوئی اہل خیر نہیں تھا، تو اب یہاں مسجد کی انتظامیہ اگر جائے اور جا کر وہاں پورے محلے میں جتنے اہل خیر اور مالدار شخصیات موجود ہیں انہیں جا کر کہے کہ فلاں حاجی صاحب نے 10 لاکھ روپے دیے، خدا ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھے آدمی ہیں، تو گویا کہ آپ کا ان اہل خیر افراد کے سامنے اس حاجی صاحب کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ انہیں جو ہے وہ خیرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ اس حاجی کے نیک عمل کی تبلیغ جو کر رہے ہیں، در واقع آپ اس کو امر بالمعروف کر رہے ہیں کہ نیکی تم کرو، تم بھی مسجد کے حق میں احسان کرو اور مسجد کے لیے دو۔ اس طرح کے بہت سے مصادیق آپ اپنی عملی زندگی میں تلاش کر سکتے ہیں کہ انسان کو اگر کوئی اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اسے کوئی تعلیم دیتا ہے، اسے کوئی سبق دیتا ہے، یا معاشرے میں ایسا کوئی خیر کا کام کرتا ہے، تو آپ اس کی نشر و اشاعت کریں، اس کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کریں۔ بالخصوص آج اگر ایسے خیراتی ادارے ہیں کہ جو اچھا کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے حق میں جو ہے وہ انسانیت کے حق میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہاں وہ افراد کہ جو ان خیراتی اداروں کا وزٹ کرتے ہیں، ان کے کام کو نزدیک سے مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں جا کر ان کے لیے لاؤڈ سپیکر کا کردار ادا کریں اور ان کے لیے مبلغ بنیں، ان کی نیکی کا تذکرہ کریں۔ تو ان کی نیکی کا تذکرہ کرنا در واقع ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ معاشرہ نفسا نفسی کا دور ہے، ہر انسان اپنی جو آگے اس کے مشکلات ہیں ان مشکلات کو دیکھ رہا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی فکر میں ہے۔ تو ایسے میں اس شخص نے اپنے نفس سے آگے مشاہدہ کیا اور دوسروں کی مشکلات کو دیکھا، اور دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اگر یہ قدم اٹھا رہا ہے، تو میں اگر اس خیراتی عمل کا معاشرے میں پرچار کر دوں، ایک تو یہ اس کا شکریہ ہے، دوسرا دوسرے لوگوں کو دعوت دینا ہے کہ وہ بھی عمل خیر انجام دیں۔ لہٰذا اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس طرح سے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنے تمام اموال کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اس طرح سے انفاق کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے معاشرے میں انفاق کی تبلیغ کر رہے ہیں، ترویج کر رہے ہیں، پیغام پھیلا رہے ہیں کہ ایھا الناس، آپ کو بھی تو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے، آپ بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں، آپ بھی تو اپنے اموال کو دے سکتے ہیں، تاکہ جو افراد مستحق ہیں، جو افراد مظلوم ہیں، جو افراد پریشان ہیں، ان کی مشکلات کو برطرف کیا جائے۔ ایسے عزیزان مؤمنین ہم سے بسا اوقات رابطہ کرتے ہیں جو مشکلات میں ہیں، واقعاً مشکلات ہوتی ہے مؤمنین کی، لیکن افسوس کہ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں یا ان کے اس مشکل میں ان کے لیے ڈھارس بن سکیں، ان کے لیے جو ہے وہ کوئی کام کر سکیں۔ لیکن دوسری طرف ہم مشاہدہ کرتے ہیں، واقعاً مشاہدہ کرتے ہیں کہ انسان قسم جلالہ بھی کھا سکتا ہے اس مشاہدے کے اوپر کہ لوگوں کے پاس اموال ہیں، ان کے اپنے اموال بھی نہیں ہیں، امام زماں کا مال ہے، یعنی وجوہات شرعیہ میں سے ہے، خمس سے ہے، زکوٰۃ سے ہے، یا صدقات سے ہے، یا رد مظالم سے ہے، یہ کسی بھی انداز میں ان کے پاس ایسا سرمایہ موجود ہے کہ جس کے حقدار یہ مستحق مؤمنین ہیں، لیکن افسوس کہ وہ ان تک نہیں پہنچ رہا۔ زیادہ تر عزیزان اگر آپ ایک محاسبہ کریں، ایک حساب کتاب کریں، ایک ایسٹیمیٹ لگائیں، تو جتنا بھی آج کی دور میں یہ جو خمس ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو پیسے نکالے جاتے ہیں، یہ مستحق تک نہیں پہنچتے، ولو آپ مرجع
عظمیٰ کے ہاتھ میں پہنچا کر آئیں، تب بھی بہت کم ایسا مصداق آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مستحق کے ہاتھ تک پہنچے۔ کیا مرجع عادل نہیں ہے؟ جی ہاں، مرجع عادل ہے، لیکن مرجع نے خود کسی شخص کے ہاتھ میں نہیں پہنچانا۔ ہم نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے اور ایک بہت غلط قاعدہ یہاں سے ثابت کر لیا ہے کہ اگر ہم نے خمس نکالا تو ہمیں مرجع تقلید کے ہاتھ میں پہنچانا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پہنچایا تو گویا کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ یہ غلط ہے۔ کس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ مرجع کے ہاتھ میں پہنچانا امام زمان کے ہاتھ میں پہنچانے کے مترادف ہے؟ آپ اس بات کی طرف بھی تو توجہ کریں کہ یہ مرجع تقلید جو ہے وہ 80 سال کا ہے، 70 سال کا ہے۔ یہ کہاں دنیا بھر میں مستحقین کو تلاش کرتا رہے گا اور جا کر ان کو یہ اموال پہنچائے گا؟ یہ تو نہیں کر سکتا۔ یقینی بات ہے کہ یہ بہت سارے وکلاء کا ایک جال بچھائے گا، اور اکثر ایسے مشاہدہ کرنے میں آیا ہے کہ افراد مرجع کے سامنے بڑے پاکیزہ، بڑے پاک دامن اور متدین بن کے جاتے ہیں، اور پیچھے سے وہ بہت بڑے چور ہوتے ہیں اور سارا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، چوری کر جاتے ہیں۔ البتہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ بہت سے وکلاء، بہت سے عادل وکلاء ہیں، بہت سے متدین وکلاء ہیں، بہت سے پرہیزگار اور متقی وکلاء ہیں، لیکن ان میں فاسد افراد بھی بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جو چیز مشاہدہ کرنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اموال امام جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب ضائع ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے مستحق تک نہیں پہنچتے ہیں، لیکن مرجع نے اپنے وظیفے کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ اس نے ظاہر کو دیکھا کہ ظاہر میں یہ شخص گواہی لے کر آیا، عادل افراد کی گواہی لے کر آیا، اس نے اپنا حسن ظاہر مرجع کے سامنے دکھایا، مرجع نے اسی ظاہر پر قضاوت کر دی۔ چونکہ مرجع عالم بالغیب تو نہیں ہے، اب وہ یہ ضائع کر رہا ہے، اس کو کیا معلوم کہ یہ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے۔ اور مراجع کے آپ دفاتر میں جا کر دیکھیں تو المانہ لمانہ لمانہ آپ کو ایسی چیزیں بہت زیادہ دیکھنے میں ملیں گی۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ خیرات کو خود انجام دے، خود مستحق تک اگر وہ پہنچا سکتا ہے تو مستحق تک پہنچائے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور واقعاً کہ آپ نے یہ روایات میں مطلب نہیں پڑھا کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے تو انسان اگر اپنے گھر سے نکلے گا وجوہات شرعیہ کو تقسیم کرنے کے لیے تو اسے معاشرے میں کوئی مستحق نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اس قدر یہ نظام اگر درست انداز میں جاری ہو تو معاشرے سے مستحقین کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور سب افراد مستطیع ہو سکتے ہیں، سب افراد جو ہیں وہ صاحب حیثیت ہو سکتے ہیں، تمام افراد غنی ہو سکتے ہیں، کسی کو ان وجوہات کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں آپ اس چیز کو بالوضوح دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر افراد جو دیتے ہیں یا جو لیتے ہیں وہ نظام غلط نظام کے تحت دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں۔ خود جب آپ کر سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود کریں۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ نیک عمل کی تبلیغ کرے، ترویج کرے۔ وہ عمل جو غلط ہے، وہ عمل جو برا ہے، اس کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، لیکن معاشرے میں غلط عمل کی تبلیغ زیادہ کی جاتی ہے۔ بھئی فلاں سیاستدان نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے چوری کر دی، وہ ڈاکہ ڈال کے سارے پیسے جو ہے وہ سوئس بینک میں جا کر اس نے بھئی عزیزان محترم، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کے پاس ایسی دلیل ہے؟ کیا آپ کے پاس ایسے ثبوت ہیں، ایسے شواہد ہیں؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو اسے محکمہ قضاوت میں لے جانا چاہیے، اور جب تک عدالت جو ہے وہ اس کو مجرم ڈکلیئر نہیں کرتی ہے، عدالت اس کے مجرم ہونے کا فیصلہ نہیں کرتی ہے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم قیاسہ آرائیوں کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو اس کے اوپر انگشت نمائی کر دیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہتان لگا دیں، تہمت لگا دیں، یا اپنی محفلوں میں اس کا تذکرہ کرنا شروع کر دیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان کی برائیوں کو کھریدتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو معاشرے میں پھیلائیں، ان کو لوگوں کے سامنے پھیلا کر بے حیائی کو فروغ دیں۔ جیسے یہ بعض آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے پاکستان میں ویڈیوز کا بہت زیادہ چرچا ہوتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کہاں سے ویڈیو بن جاتی ہیں یا کوئی آواز نکل آتی ہے، آڈیو بن جاتی ہے۔ اب اصلی ہے یا جعلی ہے خدا بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تشیع فاحشہ کا مصداق ہے۔ ہمیں ہرگز 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 اول تو ایسی کوئی فلم بنانے کی یا کوئی آواز ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے،
اور اگر ہم نے کر لیا ہے تو اسے پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تشیع فاحشہ کا مصداق ہے، اور جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے دنیا میں بھی عذاب علیم میں مبتلا ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب علیم میں مبتلا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں بہت آسائش نعمات میں مبتلا ہیں، لیکن آپ کو ان کے دردناک عذاب کا اس دنیا میں بھی علم نہیں ہے اور آخرت میں بھی علم نہیں ہے، اور یہ واقعاً ہوگا۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں وَتَقْسِبَهُ الْمَقَالَةَ الْحَسَنَةَ، یعنی آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس محسن کے بارے میں نیک گفتگو کریں اور اس نیک گفتگو کا پرچار کریں۔ مثلاً وہ ایدھی صاحب ہیں، اوہ اللہ 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 کتنی اس نے خدمت کی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں اس کی خدمت کا اعلان کریں، معاشرے میں بتائیں کہ اس نے انسانیت کی اس قدر خدمت کی ہے۔ کاش ایسی کو خدمت کو شیعہ مومن بھی کر دیتا۔ کہ اللہ نے شیعہ مومنین کو عطا نہیں کیا؟ جی ہاں عطا کیا ہے، لیکن اہل خیر بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو اس نے اتنی خدمت کی ہے، خدا اس کو جزائے خیر دے، خدا اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان جو ہے وہ ایک حجاب کو حائل کرے، جیسے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اس محسن نے میرے حق میں احسان نہیں کیا، ڈائریکٹ مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ملا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت کو تو اس نے فائدہ دیا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے، یہ جو سیاست مدار ہے، جس نے پاکستان میں کینسر ہاسپٹلز بنائے ہیں یا جس نے جو ہے وہ ایسی یونیورسٹیاں بنائی ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ اپنے ہی گھروں میں بہت سے ایسے انسانوں کو مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو ان ہاسپٹلز سے مفت علاج کروا رہے ہیں، تو یہ ایک بانی خیر بنا ہے، اس کے نام پر پوری دنیا سے پیسہ آ رہا ہے، تو یہ بانی خیر بنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس خیر کے عمل کو معاشرے میں رائج کریں اور بتائیں کہ یہ آدمی بہت ہی نیک آدمی ہے، کہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے انسانیت کے حق میں۔ تو آپ کا یہ نیک گفتگو کرنا، یہ اس کے حق میں، یہ آپ کا امر بالمعروف کا مصداق ہے، سیاسی گفتگو نہیں ہے۔ یعنی آپ اس کی سیاست کو چمکانے کے لیے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کے خیراتی معاملات کو مزید بڑھاوا دینے کے لیے معاشرے میں آپ اس کے خیراتی کاموں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس مطلب کی طرف دیکھیں کہ امام زین العابدین مزید اس کا حق یہ بیان کر رہے ہیں محسن کا، وَتُخْلِصَ لَهُ الدُّعَاءَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اب یہ تو باتیں ہو گئیں لوگوں کے سامنے کرنے والی، لیکن جب آپ تنہا بیٹھے ہیں، مصلی عبادت پر ہیں، اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو اب یہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے حضور گواہی دیں کہ اے میرے پروردگار، اس نے کینسر ہاسپٹل بنایا، اس نے یونیورسٹیاں بنائیں جس میں مفت تعلیم لوگ حاصل کر رہے ہیں، پروردگار میں تیری بارگاہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، پروردگار اسے مزید یہ توفیق عطا کر کے وہ انسانیت کے لیے ایسی خدمت کر سکے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، یہ ایدھی نے بہت انسانیت کی خدمت کی ہے، پروردگار میں کسی کی خوشنودی کی خاطر بات نہیں کر رہا ہوں، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی اور نہیں ہے، میں انصاف سے کام لے رہا ہوں کہ اس نے انسانیت کی خدمت کی ہے، یا فلاں افراد جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان تمام کا نام لوں میں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور گواہی دوں کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ پروردگار اگر یہ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو اللہ ان کی اور توفیق میں اضافہ فرما کے یہ انسانیت کی خدمت کریں، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ جو محسن ہوگا اس محسن کے احسان کے بدلے میں تو اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان حجاب قرار دے گا، تو پروردگار اس کے اور آتش جہنم کے درمیان اس حجاب کو قرار دے اور اس کے حق میں اس وعدے کو پورا فرما، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہاں امام زین العابدین فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یعنی آپ نے اس کے خیراتی کام کی تبلیغ کر دی، پورے معاشرے میں بتایا کہ فلاں آدمی نے فلاں نیک کام کیا ہے، یہ بھی آپ نے کر دیا، اس نیک عمل کے پرچار سے آپ نے معاشرے میں امر بالمعروف کیا تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، لوگ بھی جو ہے وہ اس جو ہے نا وہ نیک کام کو انجام دے، پس زبان سے بھی آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے نیک عمل کی تبلیغ کی اور پھیلایا اور لوگوں کو بتایا کہ اس نے یہ نیک کام کیا ہے۔ اللہ کے درمیان اور آپ کے درمیان جب کوئی نہیں تھا تب بھی آپ نے اس کے حق میں گواہی دی اور اللہ کے حضور اس کے لیے خالصانہ طور پر دعا کی۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا تو كُنْتَ قَدْ شَكَرْتَهُ، تو گویا کہ آپ نے اب اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے، سرًا
و علانیتاً، یعنی جب اللہ اور آپ کے درمیان کوئی نہیں تھا تب آپ نے سرًا اس کا شکریہ ادا کیا، اور جب اللہ اور آپ کے درمیان بہت ساری مخلوقات تھیں تب بھی آپ نے اس کا تذکرہ کر کے اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ اور یہ ایک بہت بنیادی حق ہے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا سے۔ عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 24 پر یہ روایت نقل ہے کہ حضرت فرماتے ہیں من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ، کہ جس نے مخلوقات میں سے منعمین کا، محسنین کا شکریہ ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اور مکافات عمل میں بھی یہی ہے کہ اگر انسان کسی مؤمن کا، کسی محسن کا اگر شکریہ ادا کرتا ہے تو اس شکریہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا کرے گا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں ثم ان قدرت علی مکافاتہ، یعنی اگر تمہارے اندر یہ قدرت اور یہ توانائی ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی نیک عمل انجام دیا ہے تو تم بھی جزا کے طور پر اس کے ساتھ کوئی نیک عمل انجام دو۔ اگر تمہارے پاس کسی دن بھی یہ طاقت ہو جائے کافاتہ، تو آپ اس کے حق میں وہ نیک کام انجام دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو عزیزان محترم، محسنین کا جو احسان کا شکریہ ادا کرنا، ان کے احسان کا تذکرہ کرنا، ان کے احسان کا پرچار کرنا تاکہ امر بالمعروف ہو، معاشرے میں دوسرے لوگوں کو احسان اور نیکی کرنے کی عادت پڑے، اللہ کے حضور اس کے حق میں دعا کرنا، اور پھر جب آپ کو موقع ملے تو آپ جبراناً اس کے حق میں احسان کریں، یہ سب محسن کے حقوق ہیں جو ہماری گردنوں پر ہیں۔ خداوند متعال ہمیں اپنے محسنین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔